سامعین عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رات کے 12:03 ہو چکے ہیں، تو مجھے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ 12 بجے تک صلاۃ السلام پڑھ لینا ہے، تو اب چونکہ سلام کا وقت بھی ہو چکا ہے، پر اب میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 25 سے 30 منٹ، اور 30 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک اس کے بعد پھر صلاۃ السلام ہو جائے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا یہاں سمجھ میں آئے، اس طرح بنائیے تو آواز، مطلب ابھی سارے لوگ سو گئے ہیں، تو یہاں سے بنیا پہنچا کے ہم کیا کریں گے، اس لیے یہاں پہ سنائیے بس، صاف سن۔ تھوڑا سا وہ بچے بات کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کی طرح کے بیٹھ جائیں، آپ بھی ذرا بابو آگے آ جائیے، بس ہم لوگ دعا کا وقت قریب سے قریب، بیٹا آ جائے آپ لوگ آگے آگے، اپنے سامنے کی کرسیوں کو بھر دیجئے، سامنے کی کرسیوں کو بھر دیجئے۔ ماشاءاللہ دیکھیے بھائی، آپ جتنے لوگ ہیں پر آپ شروع سے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب گاؤں ہی کے لوگ ہیں جتنے ہیں، 50 نہیں ہیں پر ہیں نا شروع سے، یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال حلیمہ کے دل بر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وسلم، مادن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ ایک بار وہ درود شریف پڑھیے جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیے تو ذرا، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہاں تو آپ پھر بھی کم ہیں، 20,000 کا مجمع سامنے رہتا ہے، اس وقت جب درود ابراہیمی کی بات آتی ہے تو شاید کہ 20,000 میں مجھے نہیں لگتا علامہ شکیل صاحب کے 300-400 پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے، ایسا تو نہیں لگتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، جب آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس درود شریف کو یاد کریں، تو جب یاد کیجئے گا 10-20 بار سنیے گا، پڑھیے گا، یوٹیوب پر بھی سنیے گا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ بوڑھے لوگ یوٹیوب پر سن کے بھوجپوری گانا یاد کر لے رہے ہیں، مطلب بہت سارے آپ دیکھیے گاؤں محلے میں چوک چوراہوں پہ آج یہی پوزیشن ہے، ان کے ویور کہاں سے آ جاتے ہیں مجھے بتائیے؟ بھوجپوری جو سانگس ہیں یا جو موویز ہیں، ملین ویور ہیں اس کے موجود ہیں، یہ کہاں کون لوگ آ رہے ہیں مجھے بتائیے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے والے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب درود ابراہیم، اب چونکہ مجھے آنا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس امید مطلب اس لیے آنا تھا کہ خیال خاطر احباب چاہیے، ورنہ
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ یہ ہے کہ کافی دنوں کے بعد آپ کو خطاب کرنے کا موقع مجھے میسر آیا ہے۔ کچھ باتیں دل سے ہم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اقبال جسے جینیس آف عشق کہا جاتا ہے، جسے عبقری الشرق کہا جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کیا پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ ابھی کچھ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی اقبال کو سننے میں اچھا لگتا ہے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہے محتاج کو داتا دے۔ یہ ایک دعا ہے جو منظوم دعا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال نے کا یہ کلام ہے۔ آج آپ بھی اس دعا کو یاد کیجئے اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ آج ہم تھوڑی دیر جو گفتگو کا ہم نے جو سرمایہ، یہ گفتگو کا جو یہ عنوان جو میں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی سورۃ الفتح کی آخری آیت یہ ہے۔ قرآن مقدس، بیٹا تھوڑا سا سن لو بھائی، بہت اہم بات، وہ ساری جو شیریں تقریریں یوٹیوب پر میری پڑی ہوئی ہیں، اب غلام غوث قادری لکھیے گا وہ ساری تقریریں آ جائیں گی۔ اب تو ایک لڑکا پیج بھی چلا رہا ہے غلام غوث قادری فینس کلب، تو اس میں بھی سارے اپڈیٹ ہمارے مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن تھوڑا سا سنیے، بڑی اہم بات، ابھی میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، سورۃ الفتح، سورۃ الفتح یہ اس کی آخری آیت ہے، ورس نمبر 29 ہے، آخری آیت، آخری آیت تو ٹوٹل 29 آیتیں ہیں اس میں سورۃ الفتح کے اندر۔ اس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے حضور کی ذات کو عنوان سخن نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صحابہ کو یہاں موضوع سخن بنایا ہے۔ یعنی عنوان جو ہے محمد رسول اللہ کو بنایا، لیکن بات جو کی گئی ہے صحابہ کے حوالے سے بات کی گئی۔ اور یہ قرآن کا یہی مجاز ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا موضوع بنائے گا۔ حضور کے سفر کی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ارشد بھائی پاک ہے وہ ذات۔ لیکن بعد میں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، حضور کا ذکر۔ اور یہاں پہ جب صحابہ کی بات آئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات کو موضوع بنایا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ پہلے ایک چیز سمجھیے، بہت ہائی لیول کی گفتگو کروں گا تو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو مجھے ایڈریس کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ صحابہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اس کائنات میں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، انٹائر ورلڈ میں، انبیاء کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ اور میرے جملے پہ توجہ رہے، حضرت سارے علماء موجود ہیں۔ من حیث الصحابہ، یعنی صحابیت کی ماہیت میں، یعنی صحابہ کی، صحابی کس کو، صحابہ تو پلرل ہے، اٹس پلرل ورڈ، یعنی یہ تو جمع ہے، پر صحابی اس کی سنگولر ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں زندگی گزارا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کائنات میں انبیاء کے بعد
کہ حضور کے دوستوں کی جماعت سب سے افضل جماعت ہے. من حیث الصحابہ، صحابیت کی اوریجنلیٹی میں جو مقام ابو بکر کا ہے وہی مقام حضرت وحشی کا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور افضلیت یہ جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، اور جتنے صحابہ ہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ دو کتاب پڑھنے کے بعد صحابہ کی شان میں ہماری زبان چلے گی. اور ڈسکس کا موضوع آج تک ہم اپنی ترجیحات کو طے نہیں کر پائے. قوم مسلم کا عالمیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہماری ہے، ایک بڑمبنا کی بات ہے. ہمارے ہاں موضوع بحث جن چیزوں کو بنانے کی ضرورت ہے ہم اس پہ بحث تو کرتے نہیں اور فضول کی باتیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں. ڈسکس کا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری نجی مجلسوں میں کہ کون افضل ہے صحابی اور کون بعد میں ہے. ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارے ڈراپ ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارے بچے 9th اور 10th کے بعد وہ اپنا داخلہ کیوں کرا لیتے ہیں، ڈراپ ریٹس کیوں بڑھتے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے. ہمارے ہاں ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں. کیا ہم نے اس پہ کبھی سر جوڑ کے بیٹھا اور ہم نے غور کیا؟ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. ابھی آج فون آیا شام میں، ابھی میں جب چلا کیونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ بی ڈی ایس والے بھائی کیا نام ہے ان کا، امیراج صاحب، ان کا 3-4 پروگرام میں مس کیا تھا کسی وجہ سے. لیکن آج بہت فون پہ فون کہ وہاں لال صاحب آپ کا آپ کے لیے موجود رہیں گے. ہم نے کہا آپ تو خود ہی نہیں ہے. کسی طرح میں دوا وغیرہ کھا گیا. موشکیل صاحب کی مہمانی میں 2-3 گھنٹہ میں نے گزارا. مطلب یہ میرے میزبان تھے، میں ان کا مہمان ابھی بھی ہوں. تو بتانا یہ آپ حضرات سے وہاں اس پہ فون آیا میرے پاس ایک مولانا صاحب کا، لہلاد پور پرکھنڈ کسی چھپرا ضلع کا ہے. میں اس گاؤں کا بھی نام نہیں لوں گا، اس عالم دین کا بھی نام نہیں لوں گا. وہاں پہ ایک کیس ابھی ہوا ہے فوراً، وہاں میٹنگ تھی. تو ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ ہم نے اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کو اسٹیبلش کیوں نہیں کیا. ہم اس ملک کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر تو نہیں ہے کہ پورے ملک کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن بحیثیت گھر کے گارجین ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں ہم اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. بھائی میرے کہنے پہ میری بیٹی کم چینی کی چائے بنا دے گی، کم مسالے کی سبزی بنا سکتی ہے، تو کیا ہمارے کہنے پہ فجر کے وقت ہمارے آنگن میں مصلی نہیں بچ سکتا ہے؟ کیا فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہو سکتی؟ ظہر عصر مغرب عشاء کی، اور سنیے کان کھول کے، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آج کل، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. امام صاحب کو اس لیے ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی آواز اٹھے گی کہ مسجدوں میں تالا بند کرو، فجر کے وقت کوئی مسلمان فجر پڑھنے نہیں آتا. ظہر میں بند کرو، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. صرف جمعہ کو کھولو، یہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. دوسرے لوگ ہیں یہ آواز اٹھنے والی، آپ کہاں ہیں؟ اور آج سے 10 سال پہلے 2015 میں جو میں نے خطاب کیا تھا اور جن چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا تھا، آج 25 میں ان چیزوں کو اٹھائی جا رہی ہے. باضابطہ ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے اندر، یعنی لوک سبھا لوور ہاؤس، اپر ہاؤس یعنی راجیہ سبھا کے اندر، جن کو مطلب کھانے پینے کا طریقہ نہیں پتا، جن کو موچ داڑھی رکھنے کا نہیں طریقہ پتا، جن کو باتھ روم کے پین پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا، وہ آ کے اسلام پہ لیکچر دے رہے ہیں. جن کو وقف کہنے نہیں آتا وہ آ کر وقف بل کی باتیں کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے صاحب. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا پڑے گا. ڈسکس کا موضوع یہ ہو، ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں کہ ایک محلہ ہے اس میں 10-20 پارٹی ہم نے کیوں بنا لی. ہم بحیثیت امہ کیوں نہیں متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سر جوڑ کے اس بات پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا پڑھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹی پردے کی پابندی کر رہی ہے کہ نہیں؟ خود ہم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو جو ہماری ترجیحات نہیں ہے ان چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا. ہم اپنی ترجیحات کو بدلنے کی کوشش کریں. آج پورے سرحدی علاقے میں اتر پردیش کے بہرائچ شریف جس کا بارڈر نیپال سے ملتا ہے، کشی نگر جس کی سرحدیں نیپال سے ملتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ
کشی نگر کے بعد مہاراج گنج ایک ضلع ہے، اس کی بھی سرحدیں نیپال سے ملتی ہیں. میں یوپی کا ضلع کی بات کر رہا ہوں. کشی نگر، بہرائچ شریف اور گورکھپور اور پھر اس کے بعد مہاراج گنج، وہاں سرحد پہ جو ہمارے مدرسے تھے ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آواز بلند کریں؟ اور یاد رکھیے مدرسے ہمارے دین کے قلعے ہیں. ان مدرسوں کا وجود ہے تو ہمارا وجود موجود ہے. اور اسلام کو خطرہ نہیں ہے. یہ فضول کے لوگ بات کرتے ہیں اسلام خطرہ نہیں. انڈونیشیا میں 800 سال ہم نے حکومت کری، لیکن انڈونیشیا سے جب ہمارا وجود ختم ہوا، اسلام کا نہیں، مسلمانوں کا وجود ختم ہوا. ادھر انڈونیشیا میں مسلمان ختم ہوئے اور ادھر یہ انڈونیشیا نہیں، کیا اسپین میں، ہاں اسپین میں 800 سال ہم نے حکومت کری. اسپین سے ہمارا وجود ختم ہوا. ادھر وہاں پہ مسلمانوں کا سورج غروب ہوا جب تک کہ پورا انڈونیشیا اسلام قبول کر چکا تھا. کون وہاں اسلام لے کے گیا؟ میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے انڈونیشیا میں، سماترا میں، جاوا میں، مختلف جگہوں پہ. حضور پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈائنامک پرسنالٹی ہے، حضور کی متاثر کن شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سے پہلے پوری کائنات میں پہنچ رہی ہے. اور دنیا کا دانشور طبقہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو مجھے بتانا یہ کہ مسلمانوں کو دقت ہو سکتی ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسلام تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ہمیں اپنے وجود کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے وجود، اور ہمارے وجود کی بقا انہی مدرسوں سے ہے. اس لیے اپنے اداروں کو مضبوط کیجیے، اپنے مدرسے کو مضبوط کیجیے، مدرسے کو اپنے مضبوط کیجیے. تو بتانا آپ حضرات سے یہ ہے میرے دوست. تو بات میری دوسری سمت میں چلی گئی. عرض یہ کرنا تھا آپ حضرات سے کہ کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی. صحابہ نے ہر وقت صرف ایک نعرہ بلند کیا جس کی وجہ سے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہوا ہے. اور یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی بایوگرافی کو بعد میں پڑھنا، پہلے یہ دیکھو کہ صفہ کی درسگاہ پہ جن لوگوں کی تربیت محمد نے کی ہے ان کا مقام کتنا بلند ہے. ابو بکر کو اٹھایا ہے تو صداقت کا پیکر بنا دیا ہے، عمر کو عدالت کا تاجور بنا دیا ہے، عثمان کو سخاوت کا جذبہ ودیت کر دیا ہے، مولا علی کو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کر دیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اردو کوئی ہارڈ نہیں ہے، یہ تو اب تو ہندی بولنے کی عادت ہو جائے گی اور ہو بھی رہی ہے، پر اردو چونکہ ہماری اپنی زبان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اردو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ کو حیرانی کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. میرے اس موبائل فون میں کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر کی 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو موجود ہے جس نے لیکچر دیا ہے وار اسٹریٹجی آف خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کے جنگی اصول کے بارے میں. خالد بن ولید کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ خالد بن ولید کو جانتے ہیں؟ خالد بولیے، خالد بن ولید کو جانتے ہیں؟ ارے جانتے ہیں، منہ سے بولیے نا. خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت خالد. اور میں کہتا ہوں تقریروں میں کہ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھیے. ہمارے ہاں لڑکوں کا نام گڈو، شڈو، پنٹو، شنٹو اور نہ جانے کیا کیا چنٹو رکھ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھو، میرے صحابہ کے نام پہ رکھو. ایک صحابی گود میں بیٹا لے کے گئے، یا رسول اللہ مجھے بیٹا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نام رکھوں؟ آقا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. حمزہ، یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے. جنگ احد جو ہے، احد غزوہ احد کے بعد کی بات ہے. حضور نے کہا حمزہ رکھو، حمزہ میرے چچا ہیں. اور یہی حمزہ کہ جب غزوہ احد میں شہادت ہوئی تھی تو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ جب جنگ کے غبار چھٹے تھے تو پیغمبر نے سب سے زیادہ جن کی میت پہ آنسو بہایا تھا وہ کسی اور کی میت اور لاش نہیں تھی بلکہ ان کے چچا حضرت حمزہ کی لاش تھی. حضرت حمزہ کے سرانے کھڑے ہو کے آقا فرماتے ہیں یا حمزہ یا ام رسول اللہ، یا حمزہ یا اسد اللہ، یا حمزہ یا اسد رسول اللہ، یا حمزہ یا صاب عن وجہ رسول اللہ، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات. آپ اٹھائیے اپنے چچا کی میت کے سامنے حضور کھڑے، اپنے سگے چچا تھے نا حضرت حمزہ. اور جب ان کی پھوپھی رسول اللہ کی پھوپھی جب میدان جنگ میں چلی ہے اپنے دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ روک دو میری پھوپھی صفیہ کو، یہ خاتون ہے، اپنے بھائی کی کٹے پھٹے لاش کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی.
لیکن لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت حمزہ کی زبان پہ بس ایک ہی نعرہ موجود تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت حمزہ کی بات چل رہی تھی۔ جب حضرت صفیہ چلی تو حضور نے فرمایا روک دو صفیہ، یہ خاتون ہے، برداشت نہیں کر پائیں گی۔ لیکن صفیہ نے جو جملہ کہا تھا، حضرت سیدہ صفیہ، حضور کی سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کا جملہ قیامت تک کے لیے یہ آب زر سے لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل رول ماڈل شخصیت سیدہ صفیہ کی ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، ایک بھائی حمزہ کو ہم نے آپ کے لیے قربان کیا ہے، کروڑوں حمزہ ہوتے تو آپ کی پھوپھی آپ کے نام پر قربان کرتی چلی۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ اس خاتون کے اندر کا جذبہ تھا، اور صحابہ بس حضور انہیں جانا انہیں مانا۔ ہم تو صرف حضور کو جانتے ہیں، صحابہ تو حضور ہی کو جانتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، جس کی ترجمانی عشق کے امام، محبت کے امام، چشم و چراغ خاندان برکات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم۔ حضرت خالد کی بات چل رہی تھی، اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھیے۔ آپ کے آنگن میں انس موجود ہو، حذیفہ ہو، یہ خبیب ہو، خزیمہ ہو، یہ سب نام میں بتا رہا ہوں۔ خبیب ابن عدی، تو خبیب ابن عدی کوئی تھوڑی ہوگا، وہ تو عدی ان کے ابا کے نمبر۔ ہمارے گھر میں کوئی خبیب تو ہو سکتا ہے۔ ابھی حضرت خبیب کون ہے؟ صحابی۔ حضرت خزیمہ کون ہے؟ صحابی۔ اور اپنی بیٹیوں کا نام بھی صحابیات کے نام پہ رکھیے، یا جس نام کا مطلب ہو۔ حضرت فاطمہ کے نام سے تو لگاتی ہیں، لیکن آج کل کیا پوزیشن ہے بھائی؟ آج ہماری بیٹیاں بہنیں کہتی ہیں قرآن سے دیکھ کے نام رکھ دیجئے، تو کسی نے رکھ دیا منتشا۔ بھائی منتشا مینس کیا ہے؟ واٹ از مینڈ بائی منتشا؟ مجھے بتائیے منتشا مینس کیا ہے؟ تو پھر رکھ دیجئے دل کا، حاضا، ذالی کا، آولائے، کچھ بھی رکھ دیجئے، قرآن سے رکھنا ہے تو کیا بھائی کچھ بھی رکھ دیجئے پھر نام۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو نام ہے اس نام کا مطلب ہونا چاہیے، نام کا مطلب ہونا چاہیے، اور یہ مطلب آپ خود سے نہیں سمجھیے گا جب تک کہ آپ اپنے علماء سے رابطہ نہیں کیجیے گا۔ آپ کو نام رکھنا ہے، حضرت مولانا شکیل صاحب بتائیں گے کہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس نام سے ملا کے اپنے بچوں کا نام رکھیے۔ آخری بات ذرا سنیے کہ یہ حضرت یہ صحابہ کی یہ پوزیشن، خالد بن ولید کی بات چل رہی تھی کہ ان کے وار اسٹریٹجی پہ جو لیکچر دیا ہے کرسچن نے، عیسائی نے، آج پوری دنیا میں ملٹری، نیوی، ایئر فورس موجود ہے۔ پوری دنیا کی جتنی ملٹریز ہیں، ایئر فورس اور نیوی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، خاص طور سے ملٹری کی میں بات کروں گا، سب سے زیادہ اگر کہیں سے اصول انہوں نے لیا ہے جنگ کا تو حضرت خالد بن ولید کے جنگی اصول سے لیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خالد بن ولید کے استاذ کون ہیں؟ خالد بن ولید کو کس نے سکھایا؟ خالد بن ولید کسی ملٹری اسکول کے پروردہ نہیں ہے، خالد بن ولید کہیں جا کے پڑھائی نہیں کی ہے۔ خالد بن ولید کو اگر کسی نے پلایا ہے تو محمد رسول اللہ نے پلایا ہے، میرے آقا نے پلایا ہے۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خالد ہیں، تو حضرت خالد نے جو نعرہ لگایا انہیں جانا۔ میں ان کی صرف ایک بات کہتا ہوں، گفتگو ختم اسی پہ ہو جائے گی۔ غزوہ موتا میں، جس کو غزوہ بھی ہم کہتے ہیں اور جنگ موتا بھی کہتے ہیں، اس غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ حضور کے جگر کے ٹکڑوں کا نام لے رہا ہوں، جب ان تینوں کی شہادت ہو گئی، اس کو پڑھیے سمجھیے بھائی، آپ نہیں پڑھیے گا تو کون پڑھے گا؟ میں کس کے سامنے جا کے بیان کروں گا؟ مجھے بتائیے۔ میں ہوم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے سامنے بولوں گا کہ آپ حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب کو پڑھیے۔ جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے مل جل کے خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا۔ اسلامی غزوے کے یہ اس غزوے میں پہلی کمانڈنگ حضرت خالد نے کی تھی، لیکن ایک جنگ کے موقع پہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ عین لڑائی کے میدان میں حضرت خالد بن ولید جو سر پہ دستار سجائے ہوئے تھے، یہ دستار نیچے گر گئی۔ اس امامے کے نیچے ایک ٹوپی موجود تھی، گھوڑے کی پشت سے نبی کا دیوانہ، نبی کا عاشق حضرت خالد نیچے اترتے ہیں، اور آپ نے اپنی ٹوپی اور دستار کو چوما ہے، سر پہ رکھا، پھر لڑائی میں کود گئے۔ جب جنگ کے غبار چھٹے تو آپ کے فوجی نے پوچھا تھا کہ کمانڈر صاحب، جنگ کے اصول کے خلاف آپ نے کام کیا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تلواروں کے سائے میں آپ تھے، اور عین لڑائی کے میدان میں جب آپ کی دستار نیچے آئی ہے تو آپ نے دشمن کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نے تلواروں کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نیچے کیوں اترے اور اتر کے اپنی ٹوپی اور اپنی دستار کو اپنے سر پہ کیوں
کیوں رکھا؟ تو حضرت خالد نے جو جواب دیا، عاشق تو مچل جائیں گے، ایمان والے تو جھوم جائیں گے، نبی کا دیوانہ، نبی کا خادم، نبی کے غلام ہمارے خالد، اور ہم سب کے خالد بن ولید کہتے ہیں ارے سن تو کیا سمجھتا ہے کہ جنگ خالد لڑتا ہے تو فتح خالد کی طاقت کی بنیاد پہ ملتی ہے؟ نہیں، میری ٹوپی میں حضور کے سر کے بال ہیں، حضور کے منہ مبارک ہے، مجھے جو بھی فتح ملتی ہے میری طاقت کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے اور حضور کے منہ مبارک کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام غوث قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ آپ پڑھیے، سمجھیے، جانیے کون خالد بن ولید ہے، اور سنو یہی خالد بن ولید ہے۔ بات سے بات نکلی تو سنتے چلیے۔ آج میں چاہوں گا کہ حضرت صاحب مزار کے عرس کے توسط سے ہم حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں دستک دیں، اس امید کے ساتھ کہ شاہ کیا عجب گر بنوازند گدارا، بادشاہوں کو کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں۔ کیا عرض ہے بھائی؟ خالد بن ولید تو بادشاہ ہیں، اور بادشاہ اس لیے ہیں کہ بادشاہ کے صحابی ہیں، سلطان کائنات، امام الانبیاء، مالک و مختار نبی، ساری کائنات کے مالک و مختار میرے حضور ہیں۔ میرے تاج الشریعہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسما کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خالد ہیں، حضرت خالد ایک جنگ میں ان کی پوری بٹالین ان کے پیچھے تھی، اور عیسائیوں میں، اس کو بہت غور سے سنیں گے نوجوان، خاص طور سے میری بیٹی بہن بھی سنیں گے اور آپ بھی۔ حضرت خالد عیسائیوں کے علاقے سے اپنی پوری بٹالین کے ساتھ گزر رہے تھے۔ عیسائیوں کے پادری نے عیسائیوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں کے کنارے دونوں طرف تم سب اپنی بچیوں کو لگا دو، اور انہیں کہو کہ وہ کھڑی ہو جائیں، بے پردہ کھڑی ہو جائیں، اور طرح طرح کی حرکت کر کے مسلمان فوجیوں کو اپنی جانب مبذول کریں، یعنی توجہ اپنی جانب مبذول کرائیں، اپنی طرف کرائیں۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید جب آگے ہیں، آپ نے اپنی نگاہ کو زمین پہ کیا اور ان کو دیکھا پیچھے پوری فوج نے بھی کمانڈر کے طریقے پہ چلتے ہوئے زمین پہ نگاہ کر کے اس علاقے سے پوری فوج گزر گئی، حضرت خالد گزر گئے۔ ادھر پادری کہتا ہے مسلمان ہیں، لڑکیاں کھڑی رہیں گی، اپنی منزل کا پتہ بھولیں گے، لیکن جب یہ گزر گئے تو وہی پادری ایک مسلمان فوجی کو پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ یار بات سمجھ میں نہیں آئی، دنیا کا حسن تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود تھا، ہم نے اپنی خوبصورت بچیوں کو سامنے کھڑا کر دیا تھا، لیکن تم میں سے کسی نے بھی ایک نگاہ غلط بھی ان کی طرف نہیں اٹھایا۔ اب اور حسن کو اگر حسن کی توہین کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھے نہ۔ اب لڑکیاں بھی بے چین کہ کوئی ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، تو جب کسی پادری نے ایک مسلمان سے پوچھا تھا کہ کیا ہماری بچیوں سے بھی زیادہ حسینائیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں کیا، کہ ان خوبصورت بچیوں کو تم نے نہیں دیکھا؟ جب اتنا سننا تھا تو فوجی جلال میں آتا ہے اور کہتا ہے ظالم سن، تو کیا جانتا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے، حسن کیا ہے؟ تم دنیا کے کس حسن کی بات کر رہا ہے، دنیا کے کس گلیمر کی بات کر رہا ہے، دنیا کے کس جمال کی بات کر رہا ہے؟ ارے ان نگاہوں میں محمد رسول اللہ کا جلوہ بسا ہوا ہے، اب کسی اور جلوے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان نگاہوں میں حضور کا جلوہ بسا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم کس صحابی، میں نے کہا کہ ایک حضور فرماتے ہیں نا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں نا آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کریے گا آپ جنت پہنچ جائیں گے، منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ حضرت امیر معاویہ ہی کو اپنا آئیڈیل بنائیے نا، کسی بھی صحابی کو، اور کسی بھی صحابی کی شان میں ذرہ برابر لب کشائی کرنے کی کوئی جرات نہ کرے صاحب۔ ہمارا عقیدہ وہی ہو جو غوث پاک کا ہے، جو بایزید بستامی کا ہے، جو ابو الحسن خلقانی کا ہے، جو جنید بغدادی کا ہے، جو ابو بکر شبلی کا ہے، یہی تو ہونا چاہیے نا۔ جو سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، جو سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے۔ تو صحابہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ میں نے حضرت خالد کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کیا، لیکن آپ کو میں نے کہا تھا 30 منٹ سے 2-3 منٹ زیادہ بڑھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ذکر خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر کسی اور صحابی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، آئیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام